الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں میں سے ایک اہم اور بڑی نعمت جس سے نسل انسانی کی حفاظت ہوتی ہے، جس سے خاندانی نظام مضبوط ہوتا ہے، جس سے انسان اپنے جذبات اور اپنی خواہشات کو صحیح طریقوں سے پورا کر سکتا ہے، اور جس کے ذریعے آپسی تعلقات مضبوط ہو سکتے ہیں، خوشیوں میں اضافہ ہو سکتا ہے، امت مضبوط ہو سکتی ہے، امت کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے، وہ ہے شادی کی عبادت۔ ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ لوگوں کے ذہن سے عبادت کا تصور ختم ہو گیا۔ لوگ سمجھتے ہیں شادی کا مطلب ایک خوشیوں کا سما ہے، خوشی کا موقع ہے، آپس میں خاندان کے ملنے کا ایک موقع ہے، سب مل بیٹھ کر خوشیاں منائیں، تفریح کریں، اپنے خوشیوں کے جذبات کو ایک دوسرے کے سامنے ظاہر کریں، اس کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ تصور لے کر ہم شادی کرتے ہیں تو وہ جو عبادت کا تصور ہوتا ہے، سنت کا تصور ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب ایک آدمی کوئی کام کرتا ہے، سنت کی نیت سے کرتا ہے، عبادت کی نیت سے کرتا ہے، اس وقت اس کا جو تصور ہوتا ہے، اس کا جو خیال ہوتا ہے، اس کی جو فکر ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے۔ اس وقت وہ سوچتا ہے کہ اللہ کی عبادت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی غیر شرعی چیز نہیں ہونی چاہیے، دین کی مخالفت نہیں ہونی چاہیے، کوئی منکر نہیں ہونا چاہیے، کوئی کام سنت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تصور آدمی کے ذہن میں جب آتا ہے تو پھر وہ عمل شریعت کے مطابق ہوتا ہے۔ لیکن جب یہ تصور نہیں ہوتا ہے، دنیاوی مقصد ہوتا ہے، خوشیاں مقصود ہوتی ہیں، پھر آدمی کے ذہن سے یہ نکل جاتا ہے کہ ایک عبادت کو ہم پورا کر رہے ہیں، پھر وہ یہ نہیں سوچتا ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ شریعت کے مطابق ہے یا شریعت کے خلاف ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند کرتے ہیں یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی اس سے ظاہر ہو سکتی ہے، یہ تصور نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے عام طور پر شادیاں عبادت کے بجائے خوشیوں کا ایک موسم بہار بن جاتا ہے، اور اس کے ساتھ منکرات اور گناہوں کا ایک ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شریعت کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی شادی کی ترغیب دی۔ کیوں دی؟ کہ دو انسان آپس کے اندر جو جذبات محسوس کرتے ہیں، مرد اور عورت کے تحت ایک دوسرے کے جو جذبات ہوتے ہیں، خواہشات ہوتے ہیں، صحیح طور پر شریعت کے مطابق اس کو پورا کیا جائے۔ اسلام جو انسانی فطرت کا، انسانی جذبات کا بھرپور خیال رکھتا ہے، اگر وہ جذبات صحیح طریقے پر ادا نہ کیے جائیں تو پھر انسان غلط طریقے کو اختیار کر سکتا ہے۔ تو انسانی معاشرے کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود ترغیب دیا کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ کہا کہ جتنی تھائی عورتوں سے نکاح کرو، 2 3 4، لیکن اگر آپ آپس میں عدل و انصاف کا تقاضا پورا نہیں کر سکتے ہو، بیویوں میں انصاف نہیں کر سکتے ہو، تو ایک پر اکتفا کرنا ہے، یا کوئی باندی ہے جو پرانے زمانے میں ہوتی تھی اس پر اکتفا کرنا ہے۔ اللہ نے ترغیب دی، بلکہ والدین سے بھی کہا
جن کے یہاں اولاد ہوتی ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ کہ اپنی مرد اور عورتوں میں سے جو آپ کی نیک اولاد آپ کے پاس ہیں، جو آپ کی زیر تربیت ہے، چاہے وہ عورتیں ہوں یا مرد ہوں، ان کا نکاح کروائیے، اس کی ترغیب دی۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے دوسری طرف نبیوں کی سنت قرار دیا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا کہ کہا کہ تم سے پہلے ہم نے رسولوں کو بھیجا، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ان کی بھی بیویاں تھیں، ان کی بھی اولاد تھی، ان کے لیے بھی ہم نے بیویاں اور اولاد کے اسباب مہیا کیے۔ جتنے بھی انبیاء آئے اللہ تعالیٰ نے ترغیب دینے کے لیے کہا کہ ان کی بھی بیویاں تھی، ان کی بھی اولاد تھی سوائے حضرت عیسیٰ کے۔ تو انبیاء کی سنت قرار دیا گیا، یہ تصور پیدا کرنے کے لیے کہ جو شادی صرف جذبات کے پورا کرنے کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ ایک اہم عبادت ہے جو نبیوں کے ذریعے سے بھی پوری کی گئی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملت کے نوجوانوں کو خطاب کر کے کہا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں تم میں سے جس کے اندر شادی کی خواہشات ہیں، وسائل ہیں، تو ان کو شادی کرنا چاہیے۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، کہا اس سے نگاہیں جھک جائیں گی، شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی۔ دوسرے الفاظ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو اور شادی کو نوجوانوں کی حفاظت کا ذریعہ قرار دیا، ان کی عزت، ان کی پاک دامنی کی حفاظت کا ذریعہ قرار دیا، معاشرے کی حفاظت کا ذریعہ قرار دیا، بے حیائی اور غلط کاموں سے محفوظ رکھنے کا ذریعہ قرار دیا۔ تو یہ تصور بڑھانے کے لیے کہا کہ اس کے ذریعے سے ملت کے اندر ایک خوشگوار زندگی پیدا ہوگی۔ جو شادی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوتی ہے، اس شادی کرنے والے پر، اس گھرانے پر، اس جوڑے پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہے، اللہ کی توفیق ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے جوڑوں کو سکون اور اطمینان اور آپس میں میل ملاپ اور محبت کا ذریعہ بناتا ہے۔ بلکہ اللہ نے اس کو اپنی نشانی کہا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہا اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ تمہیں میں سے تمہارے لیے اس نے جوڑے پیدا کیے، بیویوں کا انتظام کیا، انسانوں میں سے تمہیں میں سے انتظام کیا۔ کیوں؟ تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اطمینان حاصل کرو۔ آدمی دن بھر مشغول رہتا ہے، کام کاج میں رہتا ہے، اس کو سکون کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو راحت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب گھر میں آئے گا بیوی مسکراتے ہوئے ملے گی، دن بھر کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی، دل کے اندر جب آپس میں ملیں گے سکون اور اطمینان پیدا ہوگا۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہا تمہارے آپس میں اللہ نے محبت پیدا کی۔ دیکھیے دو اجنبی خاندان، دو اجنبی جوڑے جب نکاح کے بول سے، سنت کے الفاظ سے آپس میں ملتے ہیں تو ایسی محبت ان دونوں کے درمیان میں پیدا ہوتی ہے ہم سوچ نہیں سکتے۔ پھر تو یہ حالت ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کے بغیر زندہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کہاں سے محبت پیدا ہوتی ہے، کہاں سے دل کے تعلقات پیدا ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نکاح کی برکت سے، سنت کی برکت سے دل کے اندر یہ محبت اور یہ تعلقات پیدا کر دیتے ہیں۔ ورحمہ، آپس میں ایک دوسرے پر ہمدردی، ایک دوسرے پر شفقت اور ایک دوسرے کے تعاون کے جذبات، خاص طور پر جب جوانی میں تو خواہشات کہہ سکتے ہیں، جب بڑھاپے میں خواہشات ختم ہو جاتی ہے، پھر بھی دیکھیے جوڑوں کی آپس میں ایک دوسرے کی کتنی فکر کرتے ہیں، ایک دوسرے پر کتنے مہربان رہتے ہیں، ایک دوسرے کی کتنی خدمت کرتے ہیں۔ یہ رحمت، یہ شفقت، یہ جذبات کہاں سے پیدا ہوئے؟ اللہ نے کہا میں نے پیدا کیے اور یہ میری نشانی ہے۔ اس کے ذریعے سے ہم اللہ کی ایک نشانی کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو اتنی مقدس عبادت ہے یہ، اللہ تعالیٰ اس عبادت کے صحیح اثرات اسی وقت پیدا کرتے ہیں جب یہ عبادت شریعت کے مطابق ہو۔
آج افسوس ہوتا ہے، ایک طرف تو شادی بیاہ جب ہوتی ہے، کثرت سے شادیاں ہوتی ہیں، خوشی بھی ہوتی ہے کہ نوجوان محفوظ رہے گا، جتنی زیادہ شادیاں ہوں گی اتنے نوجوان آپس میں جڑ جائیں گے، اتنے نوجوان برائیوں سے بچیں گے، اتنے نوجوان بے حیائی سے بچیں گے، اتنے نوجوان غلط تعلقات سے بچیں گے، خوشی ہوتی ہے۔ لیکن جو شادی ایک سنت رسول ہے، انبیاء کی سنت ہے، ان شادیوں میں آج ایسی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، ایسے منکرات اور غلط رسوم و رواج پیدا ہو رہے ہیں، معلوم ہوتا ہے کوئی عبادت نہیں ہے، من مانی کوئی کام کیا جا رہا ہے، دوسروں کی دیکھا دیکھی وہ ساری چیزیں معاشروں کی اسلامی اور مسلم معاشرے کے اندر داخل ہو رہی ہے، جو اسلام کا حصہ نہیں ہے، جو دین کا حصہ نہیں ہے۔ بلکہ بعض مرتبہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کو جب شادی بیاہ کے موقع پر سمجھایا جاتا ہے، ایسا جواب دیتے لگتا ہے کہ ان کو دین سے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ شادی کو دین کا جز ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ ایسے موقع پر وہ شریعت کے تابع رہنا گوارا ہی نہیں کرتے ہیں، زبان سے وہ الفاظ تو نہیں کہتے ہیں، لیکن جس طرح سے وہ اپنی مرضی چلاتے ہیں اور جس طرح سے اپنی چیزوں کی تعویلات کرتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ شریعت کے تابع رہنا ان کو پسند نہیں ہے، اپنی منمانی زندگی گزارنا ان کو پسند ہے۔ اور اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے، ڈر بھی لگتا ہے بعض مرتبہ، خاص طور پر عورتیں تو ایسے ایسے الفاظ زبان سے نکالتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ بتانے والا مجرم ہے، بتانے والا گویا کہ ان کی آزادی کو قتل کر رہا ہے۔ ارے آزادی کہاں سے ہے؟ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اسلام کیا ہے؟ ایک آزادی اور خوشی کا موقع ہے، ایسے موقع پر کیوں ایسے اصول، ایسے شرائط، ایسے قیود لاتے ہیں؟ دیکھیے، مسلمان دنیا میں رہتا ہے تو وہ آزاد نہیں ہے، غیروں کا تصور الگ ہے، ہمارا تصور الگ ہے۔ ہمارے یہاں مسلمان پوری طرح آزاد نہیں ہے، شریعت کے دائرے میں آزاد ہے، شریعت کے تابع ہو کر زندگی گزارنی ہے۔ مسلمانوں کے لیے دنیا جنت نہیں ہے، اصل آزادی جنت میں ملنے والی ہے، ہر خواہش کو پورا کرنا یہ جنت میں ہوگا۔ دنیا ہی میں انسان خواہشات پوری کرتا، پھر جنت کے انتظام کی کیا وجہ ہے؟ دنیا تو امتحان کی جگہ ہے، یہاں تو اللہ امتحان لیتا ہے۔ ایسا امتحان حال میں بچہ جو لکھتا ہے وہ اپنی منمانی نہیں کر سکتا، وہ قانون کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی یہ دنیا ہمارے لیے ایک امتحان گاہ ہے، ایک جیل کی طرح ہے۔ حدیث میں تو یہاں تک کہا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے تو ایک قید خانہ ہے، ایک جیل کی طرح ہے۔ جیل کا قیدی اپنی مرضی کا نہ لباس پہن سکتا ہے، نہ کھانا کھا سکتا ہے، نہ اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتا ہے، وہ تو جیل کے قوانین کے تابع ہوتا ہے۔ اور کہا جنت الکافر، یہ دنیا کافروں کے لیے جنت ہے، عائش کرنا، مزے کرنا، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا اس دنیا میں کافروں کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ جو مسلمان اس دنیا میں بھی اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا پھر جنت کی امید رکھنا بیکار ہے۔ جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہاں کی عائش کو دیکھنا چاہیے، یہ وقتی زندگی ہے، یہاں کے عائش کو دیکھنا یہ بیوقوفی ہے۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہر چیز کو ہمیں مسلمانوں کے مسلمان ہونے کے ناطے دیکھنا چاہیے، اسلامی نقطۂ نظر سے دیکھنا چاہیے، شریعت کے تابع ہو کر دیکھنا چاہیے۔ اپنی منمانی زندگی گزارنا، اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزارنا، اپنی آزادی کے نام پر زندگی گزارنا ایک مسلمان کا شیوا نہیں۔ ہم مسلمان ہونے کا بھی دعویٰ کریں اور اپنی مرضی پر بھی چلیں تو یہ منافقت ہے، یہ دوغلا پن ہے، یہ دھوکہ ہے، اس کی اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے۔ تو بہرحال شادی بیاہ کے موقع پر بہت سارے منکرات ہو رہے ہیں، تفصیل کا تو موقع نہیں، کچھ چیزیں خطبے میں بیان کی۔ پہلی چیز، شادی بھی آج کل فخر کا اور اپنی شان و شوکت کے اظہار کا ایک ذریعہ بن چکی ہے۔ ہر آدمی سوچتا ہے کہ ایک شان سے شادی کرو تاکہ میرا نام ہو جائے، لوگوں میں چرچا ہو جائے۔ بڑے لوگ اپنی مرضی کے مطابق کرتے ہیں، ان کے پاس پیسے ہیں، لیکن جو بیچارے غریب ہیں کیا کریں؟ وہ بھی ان کی دیکھا دیکھی بڑی سے بڑی شادیاں کرنا چاہتے ہیں، قرض لے کر مانگ کر شادیاں کرتے ہیں، اور جب قرض کا بوجھ بڑھ جاتا ہے تو شادی ہو کے بچیوں کی شادی کا وقت آتا ہے، تب تک وہ قرض ادا نہیں ہوتا ہے۔ اس میں گھروں کو
सजाने में इसराफ होता है, खाने पीने में इसराफ होता है, कपड़ों में इसराफ होता है। लाखों के कपड़े लाते हैं, एक रात में उसके लिए कुछ घंटे के लिए पहनना होता है, फिर जिंदगी में कभी पहनना का मौका नहीं मिलता है। ऐसे लाखों के जोड़े लाकर फायदा क्या है? इसराफ है, हमेशा के लिए इसराफ है। वो औरतों को देने के लिए इतने जोड़े मंगाते हैं, इतनी चीजें मंगाते हैं, शायद जिंदगी में पहनने का उनको मौका नहीं मिल सके, हैसियत नहीं होती है। कर्ज लेकर मांग कर इतनी सारी चीजों को लाना शादियों का जुज समझा जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ लोग करते हैं, बाकी लोग उनकी देखा देखी करते हैं। ये शादी का जुज नहीं है। आप अपनी चादर के मुताबिक पैर फैलाइए, जितनी अल्लाह ने इस्तिताअत दी है उसके मुताबिक शादी कीजिए, उसमें बरकत है। ऐसे ही दावतों में इतनी ज्यादा मिकदार में खाना पकाया जाता है और इतनी नौइयत के, इतने किस्म किस्म के खाने बनवाए जाते हैं कि ताज्जुब होता है कि कहां से लाते, कहां तक लोग खाएंगे। इतना इसराफ होता है, सोच नहीं सकते। फिर औरतों की तरफ से उंगलियां भी उठाई जाती है, आपके घर में इतने ही खाने थे, आपके इतने ही कपड़े थे। अब फिर औरतें बेचारी दूसरी सुनने वाली क्या करेंगी? गरीबों के जज्बात पर तो हम तीर चलाते नहीं, तलवार चलाते हैं। उनके जज्बात का हम कत्ल करते हैं। किसी की आह लग जाएगी, किसी का दिल दुख जाएगा, कहां से बरकत आ जाएगी? तो इतना इसराफ होता है कि आदमी जिंदगी भर उस खर्च के भरने में, कर्ज के भरने में परेशान रहता है। दूसरी चीज, आमतौर पर शादियों में आजकल गैरों के रस्मों रिवाज और फैशन को इख्तियार करने का सिलसिला शुरू हुआ है। शादी हम ये नहीं सोचते कि हमारा इस्लाम क्या कहता है, बल्कि आजकल औरतें सीरियल देखकर, फिल्में देखकर उसके अंदर जो रस्मों रिवाज होते हैं उन रस्मों रिवाज को इख्तियार करना वो शादी का जुज समझती है। मेहंदी के नाम से, हल्दी के नाम से तरह तरह की खुराफात जो कहीं इस्लाम में नहीं है, कहीं उसका हिस्सा नहीं है, उसके लिए इतना खर्चा, कहां से ये सब चीजें इस्लाम में ही? नतीजा क्या होता है? जिनके पास पैसा नहीं होता है अब वो भी इसको करने लगता है, जबरदस्ती के खर्चे हो जाते हैं, बोझ पर बोझ बढ़ता है। और दूसरी तरफ शरीयत की खिलाफ वर्जी करने की वजह से, दीन की खिलाफ वर्जी करने की वजह से अल्लाह की रहमत भी उड़ जाती है, गुनाहों के भी मुस्तहक बन जाते हैं। और सबसे बढ़कर वबाल ये होता है, फिर ऐसा जोड़ा जिसकी शादी में शरीयत की मुखालिफत हो, दीन की खिलाफ वर्जी हो, दीन का मजाक हो, उस जोड़े में मोहब्बत कहां से पैदा हो जाती है? वो जोड़ा सुकून और राहत का जरिया कहां से बन सकता है? आप खुद सोच लीजिए। ऐसे ही तीसरी चीज बेजा इख्तिलात मर्द और औरत का। देखिए, अजनबी मर्दों और औरतों का मिलना किसी हालत में जायज नहीं है। मजबूरी अलग चीज है, लेकिन किसी हालत में जायज नहीं। हम शादी में गोया उसको जायज समझते हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। अफसोस ये होता है, दूल्हे को लाया जाता है, औरतों के साथ उसको स्टेज पर बिठाया जाता है, सामने वाले सब देख रहे हैं, बेहयाई में उसको बोसा देने के लिए कहा जाता है, तोहफा देने के लिए कहा। इससे बढ़कर क्या बेहयाई हो सकती है? जो काम कमरे के अंदर करने का है बाहर सबके सामने किया जाए, शर्म नहीं, हया नहीं। जो औरतें होती हैं, जो वालिदैन होते हैं, जो घर के जिम्मेदार होते हैं, उनको तो कम से कम एहसास होना चाहिए कितनी दीन के साथ कितना मजाक हो रहा है, कितनी बेहयाई हो रही है, कितनी बेगैरती हो रही। क्यों आगे बढ़कर रोका नहीं जाता? क्यों इस सिलसिले पर कदगन नहीं लगाई जाती है? क्यों ऐसे सिलसिले में कोई सामने नहीं आता है? शरीयत की मुखालिफत हो रही है, दीन की मुखालिफत हो रही है। ऐसे ही औरत स्टेज पर होती है, उसको देखने के लिए शौहर के साथ उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार सब अंदर घुस जाते हैं। क्या एक पाक दामन औरत है? कौन चाहता है अपनी बीवी की बेहयाई हो जाए? कौन चाहता है अपनी बहन के साथ बेहयाई हो जाए? कौन चाहता है अपनी माँ बहनों के साथ इस तरह का मामला किया जाए? आपकी बहन के साथ हो जाए तो आप क्या करेंगे? आपकी बीवी के साथ हो जाए तो आप क्या करेंगे? आपकी बेटी के साथ हो जाए तो आप क्या करेंगे? कोई किसी तरह से दीन का पासो लिहाज नहीं रखता है। एकदम आदमी घुस जाते हैं और देखने लगते हैं, तफरीह होती है। और फिर सबसे अफसोस की बात, वहां पर वीडियोग्राफी और तस्वीर का ऐसा मौसम चलता है, अल्लाह ही मुहाफिज, अल्लाह ही हाफिज है। ऐसी तस्वीरें जो औरतें कभी बाहर नहीं आती हैं, कभी उनका कोई चेहरा नहीं देखता है, ऐसी बच्चियों की वीडियोस और उनकी तस्वीरों को वायरल किया जाता है।
इंस्टाग्राम पर और दूसरी चीजों पर इस तरह से वायरल करवाया जाता है कि जो औरत घर की जीनत थी, पर्दानशीन थी, अब वो सबके सामने खुल जाती है। क्या उस वक्त भी शौहर की गैरत नहीं, गैरत उसकी उभरती नहीं है? माँ बाप और भाई उनकी गैरत उभरती नहीं है? खानदान के जिम्मेदार उनके दिलों को ठेस नहीं पहुंचती है, तकलीफ नहीं होती है? क्या इतने हम गिर गए, हमें किसी की इज्जत का एहसास नहीं, हमें किसी की पाकदामनी का एहसास नहीं, बस शौक पूरा करना है, बस अपनी मर्जी पर चलना है? कहां से अल्लाह की रहमत उतरेगी, कहां से बरकतें नाजिल होगी? फिर रोते हैं कि तलाक की कसरत हो रही है, खुला की कसरत हो गई है, मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बतें खत्म हो रही है, औलाद नाफरमान पैदा हो रही है। कहां से? जब ये सब शादी बुनियाद ही गलत हो, इमारत कहां से सही हो सकती है? इसका ख्याल रखना चाहिए। क्या क्या चीजें होती चली जा रही हैं। ऐसे ही शौहर जब पहली रात में जाता है, अब उसको भी दोस्त अहबाब लेकर चले जाते हैं, रात में 4 बजे 5 बजे उसको बीवी के पास पहुंचाते हैं। अरे एक आदमी के जज्बात हैं, वहां वो लड़की इंतजार में है, एक दूसरे के दिल को हम ठेस पहुंचाएंगे, हम अपनी खुशी के लिए दूसरों को तकलीफ देंगे। अगर उनकी जुबान से कोई बददुआ निकल गई, कोई नामुनासिब अल्फाज निकल गए, तो जिंदगी तो हमारी खत्म होगी, वहीं पर हमारा सुकून तो खत्म हो गया, हमारी राहत तो खत्म होगी। अपनी खुशी के लिए दूसरी की खुशियों को क्यों कत्ल करते हैं? और ऐसे ही शादी के कमरों को भी ऐसे सजाया जाता है जैसे गैरों का लैंप, दिए उसमें जलाए जाते हैं, केक काटे जाते हैं। वो कहाँ की शरीयत है? ये बलून से सजाया जाता है, ये मुसलमानी है? ये इस्लाम हमें सिखाता है? किसी के गैरों को हमने देख लिया, किसी सीरियल में देख लिया, किसी फिल्म में देख लिया, किसी गैर के घर में जाकर देख लिया, उसको अपनाना, इतने भिखारी हम बन गए, इतने बेगैरत हम बन गए, हमें अपने दीन का कोई पासो लिहाज नहीं। इसका हमें जरा लिहाज रखना चाहिए। एक सुन्नत है, ये अल्लाह के रसूल की शरीयत की खिलाफ वर्जी हो रही है। ऐसे ही दुल्हा जो बेचारा पहली रात जाता है, अब दोस्त भी उससे पैसे का मुतालबा करते हैं, और औरत के घर वाले और वहां की औरतें तक उससे पैसों का मुतालबा करती है। एक बेचारा शादी करता है, इतना खर्च उसके सर पर है, फिर इधर से मुतालबात हो रहे हैं, वो दिल से राजी नहीं है, जबरदस्ती आप पैसे मांग कर उससे लेंगे, ये आपके लिए जायज नहीं है। सामने वाला खुशी से नहीं देता है, मजबूरी में देता है, दिल दुखा हुआ रहता है, परेशान रहता है, फिर भी हम उससे पैसा लेंगे तो वो पैसा हमारे लिए जायज नहीं। आप उलमा से पूछ लीजिए। ऐसे ही सबसे बड़ा मर्ज आजकल ये है, निकाह में ताखीर बहुत होती है। इशा बाद निकाह रखते हैं, 10 साढ़े 10 बजे निकाह होता है, औरतों को भी 10 बजे स्टेज पर बिठाया जाता है, 12-1 बजे तक औरतें बच्चे बेचारे रास्ते पर रहते हैं, आने जाने का इंतजाम नहीं रहता है। कितनी नींदें खराब, बच्चों की स्कूल का मसला होता है, फजर की नमाज का मसला होता है, औरत की हिफाजत का मसला होता है, कितनी बेहयाइयां उसके जरिए से वजूद में आती है, हम सोचते नहीं है। इसलिए निकाह के मसला ये हमारे हाथ में, हमको इसको दुरुस्त करना चाहिए। नमाज के बाद निकाह कीजिए मस्जिद में, सुन्नत भी अदा हो जाएगी, सादगी से निकाह भी हो जाएगा, बहुत सारी खुराफात से हम बच जाएंगे। इसलिए इसकी कोशिश करें, बल्कि तंजीम की तरफ से भी इसकी गुजारिश की जा रही है कि निकाह अगर करना, या तो दिन के हिस्से में जोहर के वक्त करें या असर बाद करें, ईशा बाद बिल्कुल निकाह के सिलसिले को जारी न रखें, बल्कि उसको बंद करें। औरतों को भी स्टेज पर बिठाना है तो मगरिब बाद बिठाएं और 10 बजे के अंदर उठाएं, उसके बाद फिर स्टेज पर न बिठाएं। पूरे खानदान का मसला, पूरे माशरे का मसला है। एक घर की शादी कितने घरों का नुकसान होता है, कितने बच्चों की तालीमात का नुकसान होता है, कितने की फजर की नमाज का मसला होता है। इन सारी चीजों का हमें लिहाज रखना चाहिए। सिर्फ अपनी मर्जी, अपनी ख्वाहिश हमें पूरा नहीं करनी चाहिए, सारे माशरे का उसका भी ख्याल रखना चाहिए। और सबसे बढ़कर अपने दीन, अपनी शरीयत, अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का ख्याल रखना चाहिए। ये जज्बा लेकर शादी करेंगे, बरकत भी होगी और उसके जरिए से मोहब्बत और तुमानीनत भी पैदा होगी, अल्लाह की तौफीक भी शामिल हाल रहेगी और माशरे में सुकून और इत्मीनान का फायदा भी होगा। और जिस मकसद के खातिर शादी की जा रही है, अल्लाह की तरफ से वो मकसद भी हासिल होगा। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, आमीन।